صادق العطرت کے گھر میں لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، سوالات کرتے تھے. ایک دہریہ، ایک ایتھیسٹ، خدا کو نہ ماننے والا، وہ بھی آ کے بیٹھا رہتا تھا. لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے، وہ بھی اٹھ کے چلا جاتا تھا. ایک دن ایک فلسفی نے اسے امام کے گھر سے نکلتے ہوئے روک لیا اور روک کے کہا، تو دہریہ ہے، تو فلسفی ہے، تو خدا کو بھی نہیں مانتا، تو جعفر صادق کی محفل میں کیوں بیٹھتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، مجھے عزت آل محمد کی قسم، میں تاریخ کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. اسے کہا تو خدا کو بھی نہیں مانتا، جعفر صادق کی محفل میں بیٹھنے کا تیرا کام کیا ہے؟ یہاں تو کیوں بیٹھتا ہے؟ اس نے عجیب جملہ کہا ہے. جملہ نہیں کہا، اس نے ہدایت کا مینار نور کھڑا کر دیا. اس نے کہا میں بیٹھتا ہوں تو میں ایک چیز پہ غور کرتا ہوں، اور میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو جعفر صادق ہے یہی زمانے کا امام ہے. اس کی دلیل سنیے گا حضور، دلیل سنیے گا. اس نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ زمانے کا امام ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ میں جب سے یہاں بیٹھ رہا ہوں میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ ہر کوئی آ کے اس سے پوچھتا ہے، اسے میں نے کسی سے پوچھتے نہیں دیکھا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ان سے آ کے پوچھتے ہیں یہ ان کا امام ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ یہ اپنے گھر سے نکلا ہو اور کہیں جا کے اس نے مسئلہ پوچھا ہو. تو امام وہ جو کسی غیر سے سوال نہ کرے. یہ بات پہنچ گئی حضور؟ امامت کی شان ہے کہ غیر سے سوال نہ کرے، پھر امام ہے. اس معیار کا ہو تو کوئی لے آئیے. ایک شخص کھڑا تھا، شام کا باسی، اور کھجوروں کا ایک جھنڈ تھا، اور ادھر سے علی بیٹا حسن مجتبی ٹہلتے ہوئے آ رہے تھے. اس نے حسن مجتبی کو دیکھا، اور اب یہ اشارہ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. سمجھیے امام کسے کہتے ہیں. حسن مجتبی اس کے قریب آئے، اس نے دیکھے کہا علی کے بیٹے جیسے تیرا بابا سوالوں کے جواب دیتا ہے تو بھی دے لیتا ہے. حسن مجتبی نے فرمایا تو نہیں جانتا ہم سارے محمد ہیں. اس نے کہا اچھا حسن پھر بتا، اب یہ اشارہ آپ سمجھیں گے تو لطف آئے گا. حسن پھر بتا اس درخت پہ کتنی کھجوریں؟ کتنی؟ ہاں، یہاں تک بات آپ تک پہنچی ہے. جو میں سنا رہا ہوں وہ آگے کی بات ہے. یہ واقعات اگر آپ نے ممبر پہ آ کے واقعات ہی سنانے ہیں تو یہ تو کوئی بھی کتاب خرید کے پڑھ سکتا ہے. ہمارا کام ہے ان واقعات کی فورینزک انویسٹیگیشن کرنا. جی حسن مجتبی بتا اس درخت پہ کتنی کھجور ہیں؟ حسن مجتبی نے فرمایا 4004 کھجور ہیں. نہیں، جیسے حسن مجتبی نے فرمایا اس کا لطف لیجئے گا. اس نے کہا اس درخت پہ کتنی کھجوریں ہیں؟ حسن مجتبی اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور امام نے فرمایا اس درخت پہ 4004 کھجور ہیں. تاریخ کہتی ہے اسے سپاہی کو بھیجا، کھجوریں اتروائیں، گنوائیں، ایک بھی کم نہیں نکلی. اس نے حیرت سے دیکھ کے کہا علی کے بیٹے تیرے پاس علم غیب ہے؟ حسن مجتبی نے فرمایا نہیں. علی کے بیٹے تیرے پاس علم غیب نہیں؟ فرمایا نہیں. اس نے کہا علی کے بیٹے تیرے پاس علم غیب نہیں، کھجوروں کی طرف تم نے دیکھا نہیں، پھر تجھے کیسے پتا چلا اس درخت پہ 4004 کھجوریں ہیں؟ حسن مجتبی نے فرمایا میں امام ہوں، امامت کو پہچان. یہ علم غیب نہیں، حسن نے کہہ دیا ہے تو انہیں 4004 ہونا چاہیے. جی یہ شان امامت ہے. وہ بندہ تشیع کو نہیں سمجھا، وہ بندہ تشیع کو نہیں جانتا. وہ جو ہلکے پھلکے شیعہ ہیں نا، جانتے ہیں ہلکے پھلکے شیعہ؟ ہلکے پھلکے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ ہوا ادھر کی چلی تو ادھر نکل گئے. بس میں نے جو کہنا تھا میں کہہ گیا، اور ہوا ادھر کی چلی تو
آج یہ صاحب مشہور ہیں تو آج ان کے ساتھ چل پڑے، کل وہ صاحب وائرل ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ چل پڑے۔ تشیع ثابت قدمی کا نام ہے، تشیع ثابت قدمی کا نام ہے۔ شیعہ رہنا ضروری ہے، ہوا کے پتوں کی طرح نہیں۔ درخت کے سوکھے ہوئے پتے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہوا چلتی ہے تو کبھی یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر ہوا کا جھونکا آتا ہے تو پھیل جاتے ہیں، پھر ایک جھونکا آتا ہے تو اس کونے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تشیع ثابت قدمی کا نام ہے، جو مانیے پورے وثوق سے مانیے، اور پھر چاہے فرشتہ یہ بھی کہہ رہا ہو کہ علی کو ماننے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دوں گا، تو ایمان اتنا پکا ہو کہ فرشتے سے کہا جائے جلدی پھینک۔ جی ہاں، متوجہ ہیں حضور؟ ایمان کی یہ منزل ہو صاحبان بزم معرفت۔ ایک میسج لے لیجیے اور زحمت آپ کی تمام ہوئی۔ مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھیں۔ امامت کا معیار یہ ہے کہ امام عادل ہونا چاہیے۔ وہ بندہ تشیع کو نہیں سمجھا جو امام کی معرفت کے لیے کتابیں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ امام خود اپنی ذات میں معیار ہے۔ میرا یہ پہلوان ہے اور میرا یہ پہلوان ہے، اکھاڑے کے باہر آپ بغلیں بجاتے رہیے، اکھاڑے میں اترنے دیجیے، اکھاڑا خود بتا دے گا کون پہلوان ہے۔ رستم زماں کو جاننے کے لیے حدیث تھوڑی دیکھنی پڑتی ہے بھائی، کیا خیال ہے؟ آپ نہ مانیے علی کو بہادر، ابھی یہاں رک جائیے، میدان میں علی کا وار بتا دے گا بہادر ہے یا نہیں۔ کیا خیال ہے؟ تشیع کا میسج پہنچا رہا ہوں، وہ جو ہلکے پھلکے شیعہ ہیں ان کے لیے میسج ہے، تاکہ ثابت قدمی پیدا ہو، ثبات قدم پیدا ہو۔ وہ بندہ تشیع کو نہیں سمجھا جس کا خیال ہے کہ ہجرت کی رات مصطفیٰ کے بستر پہ علی سوئے ہیں تو خدا نے اپنی رضائیں دے دی۔ میری باتوں میں حیرت ہوتی ہے لیکن نتیجے تک صبر کی درخواست کروں گا۔ وہ بندہ شیعت کو نہیں سمجھا جس کا خیال ہے کہ علی ہجرت کی رات مصطفیٰ کے بستر پہ سوئے ہیں تو اللہ نے اپنی رضائیں عطا کی۔ مجھے خدا کی قسم، مجھے مصطفیٰ کی قسم، مجھے مرتضیٰ کی قسم، یہ جس حویلی کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ حویلی ہے جو سچ نہیں بولتے۔ ہو لیجیے حیران، یہ وہ گھرانہ ہے جو سچ نہیں بولتے، یہ وہ گھرانہ ہے جو عدل نہیں کرتے، یہ وہ گھرانہ ہے جو شریعت پہ نہیں چلتے۔ اب آل محمد کا مدح خان ہی حیران ہو جائے تو کسی اور پہ توقع، کسی اور پہ، لیکن انشاءاللہ دل باغ باغ ہوگا جو میسج پہنچا رہا ہوں۔ میں نے 3 قسمیں کھائی ہیں، یہ گھرانہ سچ نہیں بولتا، یہ عدل نہیں کرتا، یہ شریعت پہ نہیں چلتا۔ یہ سچ نہیں بولتے، جو بول دیں اسے سچ کہا جاتا ہے۔ یہ عدل نہیں کرتے، جو فیصلہ یہ کر دیں اسے عدل کہا جاتا ہے۔ اور مجھے عزت علی کی قسم یہ شریعت پہ نہیں چلتے، یہ چلتے جاتے ہیں نقش پا سے شریعت بنتی جاتی ہے۔ حضور اس میسج کو سمجھیے، علی ہجرت کی رات مصطفیٰ کے بستر پہ سوئے تو کیا ملا؟ اللہ کی رضائیں۔ اور علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی تو کیا ملا؟ ولایت۔ سبحان اللہ، یہی سمجھیں آپ ولایت جو ایک انگوٹھی کے بدلے مل جاتی ہے۔ میں دستبستہ ایک سوال کروں گا اور اس کا جواب میں آپ سے لے لوں تو آپ کی زحمتیں تمام کروں۔ جس بندے کا خیال ہے کہ ہجرت کی رات مصطفیٰ کے بستر پہ علی سوئے ہیں تو خدا کے رضاؤں کے مالک بنے، وہ مجھے صرف اس بات کا جواب دے کہ اگر مصطفیٰ دن کے وقت ہجرت کر جاتے، نہیں کوئی چانس نہیں تھا،
آپ چپ کر گئے ہیں؟ ہو سکتا تھا نا جی، اگر رسول دن کے وقت ہجرت کر جاتے تو پھر رضائیں تو رہ گئی تھی نا آسمان پر. معاف کیجئے، یہاں اتفاق سے عہدے نہیں ملا کرتے. یہاں اتفاق سے بائی چانس عہدے نہیں ملتے کہ رسول رات کے وقت ہجرت کر رہے تھے، رسول کے بستر پہ علی سوئے تو خدا نے اللہ رضاؤں کا مالک بنا دیا. اگر رسول دن کے وقت ہجرت کر جاتے تو رضاؤں کا کیا ہوتا؟ اور جس کا خیال ہے کہ علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہے تو اللہ نے ولی بنا دیا، اگر اس دن سوال ہی نہ آتا تو پھر ولایت تو رہ گئی تھی نا عرش پہ. کیا خیال ہے جی؟ اس دن اتفاق سے سوال ہی نہ آتا تو پھر علی انگوٹھی دیتے؟ پھر بھی دیتے. سوالی آیا ہے تو علی نے اتفاق سے سوالی آیا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ولایت ملی ہے علی کو، یہ اتفاقی طور پہ ملی ہے؟ مجھے عزت علی کی قسم، وہ سائل ابھی خلق بھی نہیں ہوا تھا، علی اس وقت بھی اللہ کا ولی تھا. ہاں، اور ولایت اتنی سستی نہیں کہ ایک انگوٹھی کے بدلے لے لی جائے، چاہے سلیمان نبی کی انگوٹھی ہو، اس لیے کہ یہ ولایت ان کی ولایت نہیں. یہ فرماتا ہے ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اصل میں اللہ کی ولایت ہے. تو جو پیغام دینا چاہتا ہو خدا کرے آپ محسوس کر لیں، یہ اتفاق سے ملنے والے عہدے نہیں. بستر پہ سونے کی وجہ سے رضائیں نہیں ملی، اللہ کی رضاؤں کا اعلان کرنے والی آیت منتظر تھی کہ علی سوئے تو میں اتر کے بتاؤں یہ ہے رضاؤں کا مالک. انگوٹھی دینے سے علی کو ولایت نہیں ملی، آیا ولایت منتظر تھی کہ علی زمین پہ کوئی ایسا کام کرے جو دوسرا کر ہی نہ سکتا ہو. پریشان ہو گئے آپ. جو کام علی نے کیا ہے حالت رکوع میں، آپ کر سکتے ہیں؟ یہاں علماء ہوں گے، ان سے استفسار کیجئے، پوچھئے حالت رکوع میں آپ جیب سے کنگھی نکال کے سر میں بالوں میں کنگھی کرنی شروع کر دیں. اسے کہتے فعل کثیر، فقہ میں اسے کہتے فعل کثیر. نماز باطل ہو جاتی ہے. کیوں قبلہ باطل ہو جاتی ہے؟ اب تو خیر میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو حالت نماز میں پوری کال بھی سن لیتے ہیں. ہاں، اتنی ترقی کر گئے ہیں حضور. ہاں جی، میسج کا جواب دے کے تو پھر وہیں سے نماز شروع کر لیتے ہیں. دکاندار سودا گاہک کو بیچ کر پھر نماز وہیں سے شروع کر لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں فعل کثیر. نماز باطل ہو جاتی ہے. کوئی شخص حالت رکوع میں یہ کام کرے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. خدا جانے کتنی بڑی بات ہے جو آپ کو بطور تبرک پیش کر کے میں زحمت تمام کر رہا ہوں. یہ عمل کوئی اور نمازی کرے تو نماز جاتی ہے، علی کرے تو آیت اترتی ہے. ہے کسی میں ہمت کہنے کی کہ علی کی نماز باطل ہوئی ہے؟ جی، علی نے انگوٹھی دی ہے تو ولایت نہیں ملی، آیا ولایت رکی ہوئی ہے کہ علی کوئی ایسا کام کرے جو کوئی دوسرا کر ہی نہ سکتا ہو. تو پھر تعارف ہو جائے کہ اللہ کا ولی کون ہے. اور جس بندے کا خیال ہے، بس یہی میسج ہے، اس کے بعد ایک جملہ بھی نہیں کہنا چاہتا، جس بندے کا یہ خیال ہے کہ خم غدیر میں کائنات کے رسول نے اعلان کیا ہے تو ہم نے علی کو مولا مانا ہے، جس بندے کا خیال ہے کہ علی غدیر میں مولا بنے ہیں، وہ بندہ ابھی تشیع کو نہیں سمجھتا. لطف لینا چاہیں تو جملہ ہدیہ کروں. جس بندے کا خیال ہے کہ غدیر میں علی مولا بنے ہیں تو وہ بندہ شیعت کو نہیں جانتا. عزت امیر المومنین کی قسم، غدیر میں اعلان نہ بھی ہوتا تو بھی علی ہی مولا تھے. جو خاموش ہیں وہ مجھے بتا دیں مصطفیٰ کے بعد علی کے علاوہ ان کے پاس آپشن کیا ہے حضور؟ کوئی آپشن؟ جو خاموش ہے آپ کے پاس کوئی اور نام لے دیجئے کہ جناب رسول اعلان نہ کرتے تو رسول کے بعد ہم فلاں کو مولا مان لیتے. اگر رسول اعلان نہ کرتے تو شیعہ کے ابو جہل کو مولا مان لیتے.
نہیں، تو بھی آپ کے پاس ایک ہی نام تھا، علی۔ اس کا مطلب ہے اعلان کی وجہ سے مولا نہیں، مولا ہے تو محمد اعلان کر رہے ہیں۔ جس بندے کا خیال ہے کہ میں شیعہ ہوں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اعلان غدیر ہوا ہے تو علی مولا بنے ہیں، وہ شیعت کو نہیں سمجھتا۔ اعلان غدیر نہ بھی ہوتا تو بھی علی ہی مولا تھے۔ اب مجھ سے پوچھئے تو پھر اعلان ہوا کیوں؟ خدا نے فرشتوں کو اور ابلیس کو سجدہ آدم کا حکم دیا تھا، جبکہ خدا جانتا تھا فرشتے سجدہ کریں گے، ابلیس نہیں کرے گا۔ خدا نے سجدہ آدم کا حکم فرشتوں کی وجہ سے نہیں دیا، ابلیس کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے دیا ہے۔ مصطفیٰ نے بھی اعلان غدیر شیعوں کے لیے نہیں کیا، منافقوں کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے کیا ہے۔ جی حضور، تشیع کو سمجھیے، تشیع معیار کا نام ہے۔ کون سی کتابیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں آپ؟ امام کتنے ہیں؟ اس کے لیے کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو 12 ہیں، ان جیسا 13واں لے آئیے، بات ختم ہو جائے۔ علی باب مدینۃ العلم ہے، کتابوں کی ضرورت ہے؟ منبر پہ کوئی کہتا ہوا دکھا دیجئے، سلونی قبل ان تفقدون، بات ختم ہو جاتی۔ اگر علی ہی نے کہا ہے تو مان لیجئے کہ علی ہی ہے جو باب مدینۃ العلم۔ علی اشجع الشاجعین ہے، علی کائنات کا سب سے بڑا بہادر ہے، اس کے لیے حدیث دیکھنے کی ضرورت ہے؟ میدان بتا دے گا کہ علی کائنات کا سب سے بڑا بہادر ہے۔ کیا کہنے خدا کی قسم، ایسے بہادر۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ بنو ہاشم نے کبھی میدان میں تیر نہیں چلایا۔ علی سے کسی نے پوچھا تھا، یا علی آپ کے خاندان میں کبھی کسی نے تیر کیوں نہیں چلایا؟ کیا کہنے، کیا معیار ہے۔ علی نے فرمایا اس لیے کہ تیر کا وار دور سے ہوتا ہے، اور دور سے وار کرنا بزدلوں کا کام ہے، بہادروں کا نہیں ہے۔ یہ ہے معیار امامت، جی امامت کا معیار ہے۔ یہ جو ہم رو رہے ہیں یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں اکثر ممبر سے یہ جملہ کہتا ہوں کہ آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کشمیر میں ماں کا جوان بیٹا دشمن کی فوج نے قتل کر دیا ہے، اور ماں نے سیاہ پٹی باندھی ہوئی ہے، اور ماں بال نوچ رہی ہے، اور ماں چہرے پہ تماچے مار رہی ہے، اور ماں اونچی اونچی آواز میں بین کر رہی ہے۔ پورا پاکستان ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہے، ہر کوئی اظہار ہمدردی کرتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ میں ہمیشہ یہ سوال پوچھتا ہوں، محمد کی بیٹی کو کشمیر کی ماں کے برابر بھی نہیں سمجھتا؟ تمہارے دلوں میں کشمیر کی ماں کے لیے ہمدردی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی کے لیے ہمدردی نہیں؟ وہ ماتم کرے تو جائز ہے، ہم مظلوم کا ماتم کریں تو ناجائز ہے۔ اپنی میتوں پہ آنسو بہانے والے دست بستہ گزارش کرتا ہوں، جو اہل سنت دوست بھائی بزرگ تشریف فرما ہے، عاشقان آل محمد ہیں، محمد و آل محمد کے گھرانے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کیا ہم اپنی میتوں پہ روتے نہیں؟ روتے ہیں؟ جبکہ مارنے والا خدا ہے، خدا مارے تو آپ روتے ہیں، اور اگر کوئی مظلوم مارا جائے اور پھر مظلوم حسین بھی ہو، کیا اس کا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ زندگی میں ایک آنسو اس کے نام کر دیا جائے؟ جائیے اہل سنت بھائی بزرگ اپنے علماء سے، بلکہ یہاں مولانا صاحب تشریف فرمائیں، ان سے ابھی مجلس کے بعد پوچھئے اہل تسنن کی معتبر کتب میں یہ روایت موجود ہے یا نہیں کہ کائنات کے رسول نے جاتے ہوئے جناب ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہا، کائنات کے رسول نے ایک شیشی دی تھی اور فرمایا ام سلمہ
اس میں کربلا کی خاک ہے۔ ام سلمہ اس کا خیال رکھنا، جب یہ سرخ ہو جائے سمجھنا میرا حسین کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ بی بی فرماتی میں نے ایک الماری میں وہ شیشی رکھ دی، میں ہر روز اسے دیکھتی تھی، دن میں کئی مرتبہ کھول کے اسے دیکھتی تھی۔ 10 محرم، عصر عاشور، بس یہی میسج پہنچ جائے، آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ 10 محرم عصر عاشور، بی بی فرماتی ہیں مجھے نیند آ گئی اور خواب میں نے کائنات کے رسول کا عجیب حال دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ رسول کا عمامہ کھل کے گلے میں آیا ہوا ہے، رسول اللہ کا گریبان چاک ہے، رسول کی آستینیں الٹی ہوئی ہیں اور بالوں میں خاک ہے، اور رسول روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہے ام سلمہ تو سو رہی ہے، میرا حسین مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ میں نے اہل سنت کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ جن لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ حسین ابن علی کے لیے رونے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے، شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ نہیں ہوتا، اس لائق ہو جاتا ہے کہ میدان معاشر میں مصطفیٰ کو منہ دکھا سکے۔ اپنی مصیبت پہ رونے والے، اپنے جنازوں پہ رونے والے، ایک آنسو حسین کے نام کا ضرور ہونا چاہیے۔ جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا اس کے لیے ایک جملہ کہہ کے میں گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ جسے سب سے زیادہ مارا گیا ہے وہ حسین ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہیں۔ جسے سب سے زیادہ مارا گیا ہے وہ حسین ہے، جسے سب سے زیادہ رلایا گیا ہے وہ سجاد ہے، اور جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا ہے وہ سکینہ ہے۔ یہاں بچوں کے باپ تشریف فرما ہے، بچے شرارت کرتے ہیں، بچے نقصان کرتے ہیں، جو بھی والدین سزا دیں، میں بستہ ایک گزارش کروں گا، بچہ ہو یا بچی نقصان بھی کر دے تو کبھی اندھیرے میں بند نہ کرنا۔ بچہ سب سے زیادہ اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ ان ظالموں نے سکینہ کو تماچوں سے ڈرایا ہے، ان ظالموں نے تازیانوں سے ڈرایا ہے، اور پھر اس اندھیرے میں جا کے بند کر دیا جس سے بچہ سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ امانت ہے، میں جہاں جہاں پڑھتا ہوں یہ امانت مومنین کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ کی امانت ہے، آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ 2018 میں کراچی گیا تھا، انچولی 5 مجالس تھیں جماعت الثانی میں، سورہ کوثر کے عنوان سے۔ ان مجالس میں ایک مجلس میں پڑھ رہا تھا دوران مصائب۔ میں نے کبھی ایسے واقعات سنائے نہیں کہ وہاں گیا تھا تو یہ ہو گیا تھا اور وہاں گیا تھا تو یہ ہو گیا تھا، لیکن یہ امانت ہے عزاداروں کی۔ دوران مصائب میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے، وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا، وہ چیخے مارتا تھا اور زور زور سے چہرے پہ تماچے مارتا تھا۔ کچھ لوگ آگے بڑھتے تھے، اسے پکڑ کے بٹھاتے تھے، وہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، پھر چہرے پہ تماچے مارتا تھا اور چیخے مارتا تھا۔ مجلس ختم ہو گئی، مجھے لا کے انہوں نے کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے شور کی آواز سنی، میں نے دروازے کی اور سے دیکھا وہی نوجوان ہے، اسے کچھ لڑکوں نے پکڑ رکھا ہے اور وہ ان سے ہاتھ چھڑوا کے اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکرانا چاہتا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ لڑکے کھینچ کے لائے، لا کے کمرے میں میرے سامنے بٹھا دیا۔ کمرے میں یا وہ تھا یا میں تھا۔ حسینیت کی منبر سے پوری امانت داری کے ساتھ یہ واقعہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جگر کھا گئی ہے یہ بات اس حقیر کا، اور آپ تک پہنچ گئی تو شاید نیندیں اڑ جائیں۔ میرے سامنے یہ آ کے بیٹھ گیا، بہت دیر تک وہ چیخے مار مار کے روتا رہا۔ اللہ کرے آپ محسوس کر لیں اس درد کو۔ وہ چیخے مارتے مارتے رک کے ایک جملہ کہتا تھا، اور جملہ کہہ کے پھر چیخے مارنے لگتا تھا۔ جانتے وہ جملہ کیا کہتا تھا؟ چیخے مارتے مارتے رک کے کہتا تھا، محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں۔ حضرکم اللہ، مصطفیٰ کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں۔ وہ بہت دیر تک روتا رہا، میں اسے دلاسے دیتا رہا۔ بڑی دیر کے بعد اس کی آواز مدھم ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اسے میری طرف دیکھا، بس یہی جملہ ہے، اسے میری طرف دیکھا اور دیکھے کہ مولانا صاحب میرے دل میں ایک سوال ہے، میں نے بڑے علماء سے پوچھا ہے، آج تک مجھے کوئی ایسا جواب نہیں ملا جس نے مجھے مطمئن کیا، میں آپ سے بھی وہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی سوال کرو، میں جس لائق ہوں میں کوشش کروں گا جواب دینے کا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے اسے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا، مولانا صاحب مجھے سچ سچ بتانا، کیا خدا واقعی ان سے محبت کرتا تھا؟
میں نے کہا بھائی اللہ کا ان سے بڑا کوئی محبوب نہیں تھا. کہتا جی میرا دل نہیں مانتا. لوگ سکینہ کو تماچے مارتے رہے, خدا دیکھتا رہا. لوگ علی کی بیٹی کے سر سے چادر لے گئے, خدا دیکھتا رہا. میں نے کہا تیرا جذبہ سلامت رہے, لیکن اصل میں بات یہ تھی اتنا خدا نے مانگا نہیں تھا جتنا حسین نے دے دیا تھا. یہی وجہ ہے خدا کو روکنا پڑا, حسین بس کر دے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ